کہنے لگے بیٹے دیکھو بات سنو کہ تم دنیا کے اندر ایسے کام کرنا جو تمہاری مصیبتوں کو تمہاری پریشانیوں کو دور کر سکے۔ میرے ساتھ جو بھی سلوک ہونا ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، میرا اس قضیت کے ساتھ اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں کو افطاری کرواتے اور اس نیت سے افطاری کرواتے کہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے۔ میرے والد نے ایک مسجد چھوٹی سی بنائی اور اس مسجد کو آپ کے نام کے ساتھ موسوم کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، بعض اوقات آدمی کام اچھے کر جاتا ہے، بیج بو جاتا ہے، لیکن اس کے نتائج ایک لمبی عرصے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ جو واقعہ جو میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں، اس واقعے کا راوی کہتا ہے کہ یہ آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے، اس زمانے میں برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتے تھے۔ ہوتا کیا تھا، ڈاکٹر ہاسپٹل سے آتا یا ہاسپٹل میں اس کے پاس چلے جاتے اور ڈاکٹر جا کے اس کی شکل سیرت دیکھتا، ہاں جی بچے کی، ہاں بھئی تمہاری کتنی عمر ہے، وہ اندازہ کرتا، اس کی عمر 15 سال ہے، اس کی 14 سال ہے، اس کی 17 سال ہے، 18 سال، جو وہ اپنے ذہن کے مطابق وہ لکھتا اس کو مان لیا جاتا، اور اسی کے مطابق پھر ظاہر بات ہے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں یا دوسرے ڈپارٹمنٹس کے اندر کہ بھئی اس کا ابھی اتنی عمر ہوگی، اس کو وظیفہ، اس کو نوکری مل جاتی ہے۔ یہ جس واقعے کا راویہ کہتا ہے کہ گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، مالی حالت، تو کہتا ہے جیسے ہی میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میں نے بھی یہی کیا کہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر نے لکھ دیا 16 سال یا 17 سال عمر ہے، لو جی، کہتا ہے کہ میں نے ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر وظیفہ طلب کیا اور کہتا ہے مجھ کو وظیفہ مل گیا۔ کہتا ہے کہ ہوا یوں کہ جب مجھ کو نوکری ملی تو ظاہر بات ہے بڑی خوشی تھی۔ کہتا ہے میں نے اپنے والد کو آ کے بتایا، مبارکباد دی، میں نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد، آپ کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ نوکری دے دی ہے اور میں یہ نوکری پر اچھا۔ والد صاحب ظاہر بات ہے بڑے خوش ہوئے، انہوں نے مجھ کو مبارکباد دی اور انہوں نے ایک بات کہی اور مجھے وہ بات آج تک یاد ہے۔ کہنے لگے بیٹے دیکھو بات سنو کہ تم دنیا کے اندر ایسے کام کرنا اپنی نوکری کے دوران، ظاہر بات ہے کہ تمہیں جو بھی جس ڈیوٹی کو سونپا گیا ہے، جو تمہاری مصیبتوں کو تمہاری پریشانیوں کو دور کر سکے۔ مراد یہ تھی کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، خیر خواہی کرنا، اپنے منصب پر بیٹھ کر کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ کہتا جی کہ میں نے یہ باتیں جو تھی اپنے پلے باندھ لی، میں نے جاب شروع کر دیا۔ کہتا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارا جو دائرہ تھا وہ تو بڑا اچھا تھا، لوگ اچھے تھے، کام بھی ٹھیک چلنا شروع ہو گیا، لیکن جو ہمارا مدیر تھا وہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن بہرحال ہم مجبور تھے۔ کہتا ہے کہ مجھے کئی مہینے گزر گئے نوکری کرتے کرتے اور میں معاملات کو سمجھنا شروع کر دیا۔ ادارے کے اندر میرا اپنا نقطہ نظر ہے ناظرین کرام کے جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، اس کو صرف ہفتہ 2 ہفتے چاہیے، اس دوران میں وہ اپنے وہاں کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں یا اپنا ماحول ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ جاتا ہے۔ کہتا ہے ایک دن میں بیٹھا ہوا تو ایک پاکستانی میرے پاس آ گیا، بوڑھا شیبہ، اس کو اس ادارے کے اندر کام کرتے ہوئے کافی مدت گزر چکی تھی اور اب اس نے ہمیشہ کے لیے واپس اپنے ملک جانا تھا۔ کہتا ہے کہ اس نے آ کے میرے ساتھ ہاتھ ملایا، بیٹھ گیا، گفتگو شروع کی، کہنے لگا کہ میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ناظرین اکرام، ہوا یوں کہ یہ جو شخص تھا جو پاکستانی آیا اس کے پاس، وہ شخص اس کے اوپر ایک کیس بنایا گیا تھا اور وہ کیس یہ تھا کہ اس نے پیپروں کے اندر کوئی تزویر کی ہے، تزویر کہتے ہیں ڈاکومنٹیشن کے اندر، ڈاکومنٹس کے اندر اس نے کوئی تبدیلی کی ہے، ہیرا پھیری کی ہے، اور اسی طرح یہ شخص مالی طور پر بھی اس نے غبن کا اس کے اوپر الزام تھا، اور یہ شخص اس کو کہہ رہا ہے کہ میں مظلوم ہوں۔ میرے ساتھ جو بھی سلوک ہونا ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، میرا اس قضیت کے ساتھ اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے،
نہ میں نے ڈاکومنٹیشن کے اندر کوئی تبدیلی کی ہے، نہ میں نے مالی طور پر کوئی گبن کیا ہے۔ کہتا وہ تو چلا گیا، لیکن مجھے اپنے والد کی بات جو ہے وہ ذہن میں آ گئی، کسی کے ساتھ ظلم، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے۔ اب کہتا ہے کہ جو ہمارا امیجیٹ باس تھا ہمارا، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، وہ معاملات کو ویسے ہی، اور اس کی ٹیبل پہ کئی مہینوں سے معاملہ پڑا ہوا تھا اور وہ جان بوجھ کے اس کو لیٹ کر رہا تھا۔ اب ادھر اس نے واپس مستقل واپس جانا تھا۔ کہتا ہے میں سوچتا رہا اور پھر میں نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ میں جو اپنے سے بڑا مدیر تھا، اس سے اوپر جو مدیر تھا اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے اسے جا کے کہا کہ یہ اور یہ معاملہ ہے، اور وہ شخص میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں مظلوم ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ کو اجازت دیں تو اس کیس کا میں نئے سرے سے جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے تمہاری بات، میں تمہیں 1 ہفتہ دیتا ہوں، 1 ہفتے کے اندر اندر تم تحقیق مکمل کر لو اور مجھ کو بتاؤ کہ تمہاری تحقیق کیا کہتی ہے۔ تو جی کہتا ہے جب مجھ کو اوپر سے آرڈر مل گیا تھا تو میں نے اس معاملے کی تحقیق کرنی شروع کر دی، اور مجھ کو چند دنوں کے بعد ہی پتہ چل گیا کہ وہ بیچارہ مظلوم تھا، اس پاکستانی کے ساتھ زیادتی ظلم ہو رہا تھا، کسی اور نے زیادتی کی تھی، کسی اور نے غبن کیا تھا، کسی اور نے پیسہ کھایا تھا، اور اس بیچارے کے اوپر جو ہے اس کو الزام تھوپ دیا گیا۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بلایا، اس کے ساتھ گپ شپ لگائی، باتیں کی، اپنے گھر میں اس کو لے گیا، اس کو کھانا کھلایا، مسجد میں آیا، نماز پڑھی، اس کو اپنا ٹیلی فون نمبر دیا، اس کا ٹیلی فون نمبر لیا، اور پھر میں نے جو بڑا افسر تھا اس کو میں نے رپورٹ پیش کر دی۔ معاملہ اس کا الحمدللہ کلیئر تھا، وہ مظلوم تھا واقعی۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے جب اس کے حق میں فیصلہ کر کے اس کو اس کے ملک کے اندر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ لو جی ناظرین اکرام، اگلی بات سننے والی ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے وہ اپنے والد کی وہ بات یاد تھی کہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنی ہے، اور اگر تم خیر کا کام کرو گے تو یقین جانو اس کے نتائج تمہارے حق میں بڑے بہتر ہوں گے۔ کہنے لگا کہ میری زندگی میں 3 موقع ایسے آئے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے مالی مشکلات کا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بڑی آسانی سے ان مالی مشکلات کے اندر میری مدد کی اور وہ حل ہو گئے۔ پھر دوسرا کہتا ہے کہ میرا بیٹا بیرون ملک تھا، اس کا وہاں پہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے میری خاص مدد کی اور میرا بچہ بچ گیا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ میری بیٹی اپنے گھر میں شادی شدہ تھی، اس کے کوئی گھریلو مسائل پیدا ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان مسائل سے بھی ان کو گزار دیا۔ کہتے ہیں اس بات کو 30 سال گزر گئے، میں ریٹائرمنٹ میں نے لے لی۔ ایک دن میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، جب واپس نکلا تو ہمارا ایک ہمسایہ، اس نے مجھے کہا، کہنے لگا کہ یہ 2 نوجوان ہیں، یہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں، آپ کا نام پوچھ رہے ہیں۔ کہنے لگا میں نے دیکھا خوبصورت نوجوان پاکستانی، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، کہنے لگے ہم جبیل سے اسپیشل آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں، ہم وہاں پر دونوں بھائی انجینئر ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے آپ کو یاد ہوگا آج سے ایک مدت پہلے ہمارے والد گرامی ان کا یہ اور یہ نام تھا۔ کہتا ہے مجھے ان کا نام یاد تھا۔ کہنے لگے آپ نے ہمارے والد کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو بری کیا اور وہ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ آپ نے ان کے ساتھ جو نیکی کی تھی اس کا انہوں نے بہت ہی خوبصورت آپ کو بدلہ دیا، اور وہ بدلہ یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں مسجد کوئی نہیں تھی یا مسجدوں کی کمی تھی۔ بہرحال کہتا ہے کہ میرے والد نے ایک مسجد چھوٹی سی بنائی اور اس مسجد کو آپ کے نام کے ساتھ موسوم کر دیا۔ وہ آپ کے نام کی مسجد بنے اور آپ کو نہیں پتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ میرا والد جو تھا وہ فوت ہو چکا ہے، اور انہوں نے ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا تو ہمارے پاس جانور تھے، وہ ایک بیل ذبح کرتے، لوگوں کو افطاری کرواتے، اور اس نیت سے افطاری کرواتے کہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے۔
گویا وہ آپ کی طرف سے افطاری کرواتے ہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ بچوں جب تک تم زندہ رہو اس شخص کے لیے دعا کرتے رہنا. اس شخص نے انتہائی مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا اور میرے ساتھ انصاف کیا تھا. میرے عزیزو، میں جو آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، بات تو لمبی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں. یہ منصب، یہ کرسی، یہ پوزیشن یہ آتی جاتی رہتی ہے. آدمی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ ایک وقت آتا ہے اس کو ریٹائرمنٹ مل جاتی ہے، اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، مفت الخیر بنے، مغالق الشر بنے. خیر کی چابی آپ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. خیر کے دروازوں کو کھولیں، شر کے دروازوں کو بند کریں. اور ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت رہنمائی کی ہے. اب سب نے یہ حدیث سنی ہے. کوئی جنازہ گزرا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ بڑا اچھا آدمی تھا، اس کے اندر بڑی خیر تھی، یہ انصاف سے کام لیتا تھا، یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا. میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجبت وجبت وجبت. ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا برا آدمی تھا، اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، یہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، لوگوں کو برا بھلا کہتا تھا، گالیاں دیتا تھا، لوگوں کا حق کھا جاتا تھا. آپ نے صرف فرمایا واجبت واجبت. صحابہ کرام عرض کرتے اللہ کے رسول کیا واجب ہو گیا؟ فرمایا جس کے بارے میں تم نے اچھی گواہی دی ہے اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، اور جس کے بارے میں تم نے بری گواہی دی ہے کہ یہ بندہ اچھا نہیں تھا اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے. وفل الخیر لعلکم تفلحون. خیر کے کام کیا کرو میرے عزیزو، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور کامیابی کیا ہے؟ وہ جنت کی صورت میں ہے.